باب والدین کو رلانا۔ حدیث نمبر 31۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، والدین کو رلانا نافرمانی اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب والدین کی بد دعا۔ حدیث نمبر 32۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنے اولاد کے لیے بد دعا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 33۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، گود میں عیسیٰ علیہ السلام اور جریج والے بچے کے علاوہ کسی نے کلام نہیں کیا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، جریج والا بچہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریج ایک راہب تھا اور اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک گایوں کا چرواہا تھا، وہ اس کی عبادت خانے کے نیچے آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ بستی کی ایک عورت تھی جو اس چرواہے کے پاس جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جریج کی ماں اس جریج کے پاس آئی اور آواز دی، اے جریج! اس نے نماز میں ہی اپنے دل میں سوچا کہ میری ماں اور میری نماز، یعنی ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اپنی نماز کو ترجیح دو۔ پھر اس کی ماں نے دوبارہ چیخ کر آواز دی۔ اس نے پھر اپنے دل میں سوچا، میری ماں اور میری نماز، یعنی میں ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دوں؟ بس اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اپنی نماز کو ترجیح دوں۔ پھر اس کی ماں نے تیسری بار چیخ کر آواز دی تو اس نے دل میں یہی کہا کہ میری ماں اور میری نماز۔ اس بار بھی اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ نماز کو ترجیح دوں۔ چنانچہ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کی ماں نے کہا، اے جریج! اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک فوت نہ کرے جب تک تو زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور وہ واپس چلی گئی۔ پھر اس عورت کو جو چرواہے کے پاس جاتی تھی، بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے بچہ جنا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، جریج کا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، عبادت خانے والا جریج؟ اس نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی عبادت خانے کو گرا دو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے اس کی عبادت خانے کو کلہاڑے مار مار کر گرا دیا اور ایک رسی سے اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا۔ پھر وہ لایا گیا اور اسے زانیہ عورتوں کے پاس سے گزارا گیا۔ جریج نے انہیں دیکھا اور مسکرایا۔ وہ عورتیں بھی لوگوں کی موجودگی میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ عورت کیا دعویٰ کر رہی ہے؟ جریج نے کہا، کیا دعویٰ کرتی ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ جریج نے عورت سے کہا، تو دعویٰ کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ہاں۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ اس کی گود میں ہے۔ جریج اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، گایوں کا چرواہا۔ بادشاہ نے کہا، ہم تیرے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں۔ بادشاہ نے کہا، چاندی کا بنا دے۔ اس نے کہا، نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر کس چیز کا بنائیں؟ اس نے کہا، اسے ویسا ہی بنا دو جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تو مسکرایا کیوں تھا؟ جریج نے جواب دیا، میں معاملے کو جان چکا تھا کہ مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پھر اس نے انہیں سارا واقعہ بتلایا۔ صحیح مسلم۔ باب عیسائی ماں کو اسلام کی دعوت دینا۔ حدیث نمبر 34۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو یہودی یا نصرانی بھی میرے متعلق سنتا ہے وہ ضرور مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، میں چاہتا تھا کہ میری والدہ اسلام قبول کرے لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ ایک مرتبہ میں نے اسے اسلام قبول کرنے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ میری والدہ کے لیے دعا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پھر میں واپس اپنی والدہ کے پاس آیا، اس نے دروازہ بند کر رکھا تھا، کہنے لگی اے ابو ہریرہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور عرض کیا آپ میرے اور میری والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اے اللہ اپنے بندے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اس کی والدہ کو لوگوں کی ہاں محبوب بنا دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب والدین کی وفات کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث نمبر 35۔ علی بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا ابو اسید رضی اللہ عنہ لوگوں سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی مجھ پر کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 4 طریقے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے وعدوں کو ایفا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان والدین کے واسطے سے ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 36۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں موت کے بعد مرنے والے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے میرے رب یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 37۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ایک رات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی مغفرت فرما اور اس شخص کی بھی مغفرت فرما جو ان کے لیے استغفار کرے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ان دونوں کے لیے استغفار کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا میں شامل ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 38۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 یہ ہے صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 39۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی تو کیا میرا اس کی طرف سے صدقہ کرنا اسے فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح بخاری۔ باب والد کے ساتھ میل جول رکھنے والوں سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث نمبر 40۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک دیہاتی میرے پاس سے گزرا۔ اس دیہاتی کا والد عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ اس دیہاتی نے کہا
کیا تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا وہ گدھا جو وہ ساتھ لائے تھے اسے دینے کا حکم دیا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اسے عنایت فرما دی۔ اس پر بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ کیا اسے 2 درہم دے دینا ہی کافی نہ تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے والد کی دوستی کا خیال رکھنا، اسے کاٹنا مت ورنہ اللہ تعالیٰ تیرا نور بجھا دے گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 41۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑھ کر حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح مسلم۔ باب تیرے والد کا جس سے تعلق تھا اس سے قطع تعلق نہ کر ورنہ تیرا نور بجھ جائے گا۔ حدیث نمبر 42۔ جناب عبادہ زرقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں عمر بن عثمان رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس سے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کا سہارا لیے ہوئے گزرے۔ وہ مجلس چھوڑ کر گزر گئے، پھر واپس آئے اور 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا، اے عمر بن عثمان، تم جو چاہو کر لو، مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ بات اللہ کی کتاب تورات میں 2 مرتبہ آئی ہے کہ تو اس شخص سے قطع تعلقی نہ کر جو تیرے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، ورنہ اس کی وجہ سے تیرا نور بجھا دیا جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب محبت ورثہ میں ملتی ہے۔ حدیث نمبر 43۔ جناب ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، تجھے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ محبت ورثہ میں ملتی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب کوئی اپنے والد کو نام سے نہ بلائے، نہ اس سے پہلے بیٹھے اور نہ اس کے آگے چلے۔ حدیث نمبر 44۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے پوچھا، یہ دوسرا شخص تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا والد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اسے اس کے نام سے نہ پکارا کر، نہ اس کے آگے چلا کر اور نہ ہی اس سے پہلے بیٹھا کر۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب کیا اپنے والد کو کنیت سے پکارا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 45۔ جناب شہر بن حوشب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے تو سالم نے انہیں کہا، اے ابو عبد الرحمن، نماز یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 46۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لیکن ابو حفص عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا۔ باب صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 47۔ کلیب بن منفعہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ اور اپنے والد سے، اپنی بہن اور اپنے بھائی سے اور اپنے دیگر قرابت داروں سے، یہ واجب حق اور صلہ رحمی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 48۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب
آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائے، نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آواز دی، اے بنو کعب بن لوئی، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے بنو عبد مناف اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے بنو ہاشم اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے بنو عبد المطلب اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے فاطمہ بنت محمد اپنی جان کو آگ سے بچا لے، بے شک میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے حق قرابت داری کے، وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ صحیح البخاری۔ باب صلہ رحمی کرنا، حدیث نمبر 49۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 50۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر جب وہ اس سے فارغ ہوا، یعنی جب مخلوق کی پیدائش ہو چکی تو رحم کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھہر جا۔ رحم نے عرض کیا، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں بھی اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں؟ رحم نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس سے راضی ہوں۔ ارشاد ہوا، پھر ایسے ہی ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم چاہو تو اس بات کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ۔ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رحموں کو قطع کرو گے۔ حدیث نمبر 51۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَآتِ ذَا الْقُرْبَى اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو کے بارے میں فرمایا کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے واجب حقوق کی نشاندہی کی اور افضل ترین اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جب اس کے پاس کوئی چیز ہو تو فرمایا رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور انسان کو سکھایا کہ جب اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو کیا کرے۔ فرمایا، اور اگر کبھی تجھے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو ان سے بے توجہی کرنا پڑے تو ان سے وہ بات کہہ جس میں نرمی اور آسانی ہو۔ اچھا وعدہ یعنی یوں کہہ دینا کہ گویا انتظام ہو گیا ہے یا یہ کہ امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، پھر آپ کی خدمت کروں گا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یعنی کسی کو کچھ بھی نہ دے اور نہ اس سے بالکل کھول دے، یعنی جو کچھ تیرے پاس ہے سارے کا سارا ہی دے دے، پھر ملامت کیا ہوا بیٹھ جائے، یعنی اس کے بعد جو شخص تیرے پاس آئے گا وہ تجھے ملامت کرے گا اور تیرے پاس کوئی چیز نہیں پائے گا، ہارا ہوا، یعنی فرمایا کہ جس کو تو نے دے دیا ہے وہ تجھے افسوس و حسرت میں ڈال دے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب صلہ رحمی کرنے کی فضیلت، حدیث نمبر 52۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا یہ بیان درست ہے تو پھر تو گویا کہ ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔
جب تک تو اپنے اس رویے پر قائم رہے گا تیرے ساتھ ان کے خلاف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار رہے گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 52۔ حدیث نمبر 53۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں رحمان ہوں اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے اور یہ میرے نام سے مشتق ہے، لہٰذا جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا اور جس نے اسے کاٹا میں اسے کاٹوں گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 54۔ جناب ابو انبس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ان کے طائف والی زمین الوحد میں گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنی انگلی موڑی اور فرمایا صلہ رحمی رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، جس نے اسے ملایا وہ رحمان اسے ملائے گا، جس نے اسے کاٹا وہ اسے کاٹے گا، اور قیامت کے دن اس کی تیر تراز اور فصیح و بلیغ زبان ہوگی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 55۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، جس نے اس سے ملایا اللہ تعالیٰ اس سے ملائے گا، اور جس نے اسے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ باب صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 56۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 57۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح البخاری۔ باب صلہ رحمی کرنے والے سے اس کے رشتہ دار محبت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 58۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے اس کی عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 59۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب حسب مراتب قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث نمبر 60۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر دوبارہ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے آبا کے متعلق وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے قریبی رشتہ داروں کے متعلق وصیت فرماتا ہے کہ درجہ بدرجہ ان سے حسن سلوک کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 61۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام جناب ابو ایوب سلیمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جمعرات کی شام اور جمعہ کی رات کو ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے میں ہر قطع رحمی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، لہٰذا وہ یہاں سے چلا جائے۔ آپ نے 3 بار یہی فرمایا لیکن کوئی بھی اٹھ کر نہ گیا۔ پھر ایک نوجوان یہ سب سن کر اپنی پھوپھی کے پاس آیا، اس نے اس سے 2 سال سے قطع تعلقی کر رکھی تھی، وہ اس سے ملنے آ گیا۔ پھوپھی نے پوچھا میرے بھتیجے کیسے آنا ہوا؟
اس نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے۔ پھوپھی نے کہا لوٹ جا اور ان سے پوچھ کہ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا ہے۔ اس نے واپس آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جمعہ رات کی شام اور جمعہ کی رات بنی آدم کے اعمال اللہ تعالیٰ کی ہاں پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کسی قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 62، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر اجر و ثواب کی نیت سے جو بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں سے ابتدا کر جن کی تو کفالت کرتا ہے، پھر اگر مال بچ جائے تو قریبی رشتہ داروں پر درجہ بدرجہ خرچ کر، اور اگر پھر بھی بچ جائے تو دوسروں کو جسے تو چاہے دے دے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب ان لوگوں پر رحمت الہی نہیں اترتی جن میں قطع رحمی کرنے والا ہو۔ حدیث نمبر 63، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی جس میں قطع رحمی کرنے والا بھی موجود ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب قطع رحمی کرنے والے کا گناہ۔ حدیث نمبر 64، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 65، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صلہ رحمی رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، وہ عرض کرے گی بے شک میرے ساتھ ظلم کیا گیا، اے میرے رب بے شک مجھے کاٹا گیا، اے میرے رب بے شک میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ میں اسے کاٹوں جس نے تجھے کاٹا اور اسے جوڑوں جس نے تجھے جوڑا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم، صحیح بخاری اور مسند احمد۔ حدیث نمبر 66، جناب سعید بن سمعان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بچوں اور بے وقوفوں کی حکومت سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ پھر سعید بن سمعان رحمہ اللہ نے کہا مجھے ابن حسنہ جوہنی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسی امارت و حکومت کی نشانی کیا ہوگی؟ انہوں نے فرمایا رشتہ دار سے قطع تعلقی کی جائے گی، گمراہ کی اطاعت کی جائے گی اور ہدایت یافتہ رہنما کی نافرمانی کی جائے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب دنیا میں قطع رحمی کرنے والے کی سزا۔ حدیث نمبر 67، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے مرتکب کو دنیا میں بھی جلد سزا ملے اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 68، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح البخاری۔ باب ظالم رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی فضیلت۔ حدیث نمبر 69، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی
مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تو نے بات بہت مختصر کی ہے لیکن تو نے بہت لمبا چوڑا مسئلہ پوچھا ہے۔ پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا جاندار کو آزاد کر اور گردن چھوڑا۔ اس نے عرض کیا کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاندار کو آزاد کرنا یہ ہے کہ تو خود اسے آزاد کرے اور گردن چھڑانا یہ ہے کہ تو اس کے چھڑانے میں مدد کرے۔ مزید فرمایا کسی کو دودھ دینے والا جانور دے دے، رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کر، پھر اگر تو اس کی طاقت نہ رکھے تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زبان کو خیر کی بات کے سوا ہر بات سے روکے رکھ۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کی پھر مسلمان ہو گیا۔ حدیث نمبر 70۔ جناب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کا ان امور کے بارے میں کیا خیال ہے جو میں زمانہ جاہلیت میں عبادت کی نیت سے کیا کرتا تھا، جیسے کہ صلہ رحمی، گردن آزاد کرنا اور صدقہ کرنا، کیا ان میں میرے لیے اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو پہلے نیک کام کیے تھے انہی کے بدولت اسلام لائے ہو۔